یا ودودو کہ آپ نے بہت سارے اعمال کیے ہوں گے، بہت سارے وظائف پڑھے ہوں گے، لیکن آج جو عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں یہ عمل بھی یا ودودو کا ہے۔ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں بہت کم لوگ اس عمل کے بارے میں جانتے ہیں، کیونکہ یہ عمل اتنا طاقتور ہے کہ صرف ایک دن کا عمل آپ کی ہر حاجت کو پورا کر دیتا ہے۔ جن کی شادی کے اندر مسائل ہیں، جن کی محبت کے مسائل ہیں، جن کے گھروں میں لڑائی جھگڑے کے مسائل ہیں، دنیا کا کوئی بھی اس طرح کا محبت کا مسئلہ ہے، یا جو لوگ تسخیر خلق کے متلاشی ہیں، وہ لوگ اس عمل کو آج ایک مرتبہ کر کے دیکھیں، یا کسی دن بھی۔ اس عمل کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس عمل کو ہم کسی دن بھی کر سکتے ہیں، لیکن عمل کو کرنے کا ایک خاص وقت ہے۔ اس وقت میں آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ دیکھیں، انسان کی فلاح اسی ایک کلمے میں ہے جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ آپ نے اس ترتیب کے ساتھ اس عمل کا آغاز کرنا ہے، کیونکہ جو لوگ اس عمل کے آغاز کے بارے میں نہیں نہ جانتے وہ لوگ اکثر ناکام ہوتے ہیں۔ ہمارے شکوے شکایت اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ ہم عمل کو مکمل طور پر سنجیدگی کے ساتھ سمجھتے نہیں، پھر اس کے مطابق کرتے نہیں۔ جب ایسا معاملہ زندگی میں آتا ہے تو پھر بہت ساری الجھنوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے عمل کو مکمل سمجھ کر جو لوگ کرتے ہیں ہمیشہ کامیابی ان کا مقدر بنتی ہے۔ اس لیے اب آپ نے سب سے پہلے اس عمل کی ترتیب کچھ اس طرح ہوگی کہ آپ نے سب سے پہلے تعوذ اور تسمیہ پڑھنا ہوگا، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو کلمہ ہے نا تعوذ، اس کو آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی اس طرح پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کے بعد 1 مرتبہ صرف بسم اللہ پڑھیں گے۔ اب میں اس کی حکمت بھی بتا دوں اور طریقہ بھی بتا دوں۔ اس کے بعد پھر آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اب یہ جو اس کی بنیاد ہے نا، یہ آپ کی بالکل ٹھیک ہونی چاہیے۔ جب آپ اتنا تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیں اس ترتیب کے ساتھ، تو پھر آپ نے نیت کرنی ہے اپنے مقصد کی۔ آپ کا جو بھی مقصد ہے، شادی کے مسائل ہے، دیکھیں یہ اس وقت جن حالات سے اس وقت ہم گزر رہے ہیں نا، میرے خیال کے مطابق کوئی انسان اپنے اوپر پریشانی اور مشکل کا انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ دنیا مصیبتوں، پریشانیوں اور غموں کا گھر ہے۔ بعض لوگ اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے پریشان ہیں، تو بعض خواتین اپنے خامند کی رویے سے پریشان اور غمگین رہتی ہیں۔ کچھ لوگ مال و اسباب کے ختم ہونے پر غم میں رہتے ہیں، تو بعض لوگ اولاد نہ ہونے کا غم ستائے رہتا ہے۔ اگر انسان چاہتا ہے کہ وہ غم و الم کی ان تمام پریشانیوں سے فوری طور پر نجات حاصل کر لے، اس کو چاہیے کہ آج اپنی ان تمام پریشانیوں کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے، سخت ترین پریشانیاں بھی ہیں تو اس عمل کی بدولت وہ ساری کی ساری اللہ ختم فرما دے گا۔ اس لیے جب کوئی مصیبت آتی ہے، جب کوئی پریشانی آتی ہے، جب کوئی دکھ آتا ہے، تو فوری طور پر اس عمل کا سہارا لینا چاہیے، اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام ہمیں اس لیے عطا کیا ہے تاکہ ہم اپنی زندگی کی تمام رہنمائی اس اللہ کے کلام سے لے کریں، کیونکہ اس کے اندر ایک اللہ تعالیٰ کے کلام کی سورہ مبارکہ بھی ہے جس کے اتنے کمالات ہیں کہ کہتے ہیں جتنی مرضی عداوتیں ہوں، عداوتیں جو ہیں، دشمنیاں جو ہیں وہ دوستیوں میں بدل جاتی ہیں، نفرت جو ہے وہ محبت میں بدل جاتی ہے۔ اس لیے اس طرح کے اعمال کی تو ہر شخص کو تلاش ہوتی ہے۔ اگر آپ بھی اس طرح کے عمل کی تلاش میں تھے تو یہ عمل آپ کے لیے بڑا اہم ہوگا۔ اس لیے آپ نے اس عمل کی ترتیب اس طرح جیسے میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے، اسی طرح آپ نے اس کا آغاز کرنا ہے۔ درود پاک کی جو تعداد میں نے آپ کو بتائی ہے 11 بار، آپ نے وہ 11 بار ہی پڑھنا ہوگا، اس لیے کہ جو پہلے کلمہ میں نے بتایا ہے نا، وہ ایک دعا بھی ہے، اس کے اندر ہمہ وقت اللہ تعالیٰ کی پناہ میں رہیں۔ جب بھی کوئی عمل شروع کریں تو شیطان ہمیشہ اس میں اپنا ہاتھ ضرور دیتا ہے تاکہ اس عمل کے اندر اس بندے کو ناکام کر دیا جائے، کیونکہ قرآن و احادیث میں اس آیت مبارکہ یعنی اس دعا کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ وہاں انسانوں کو سمجھایا گیا ہے جو بھی اس کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ نماز میں بھی اس کو پڑھتے ہیں تاکہ نماز میں ہمارا دل لگا رہے، نماز میں ہمارے وسوسوں سے ہم بچے رہیں۔ حضرت ماقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص صبح کے وقت اس کو 3 بار پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے لیے 70,000 فرشتے مقرر کر دیتا ہے، جو شام کو پڑھے اس کے لیے بھی یہی ہوتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ وہاں سورۃ الحشر کی آخری 3 آیات کا بھی ذکر ملتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جو اس دن مرے گا شہید بن کر مرے گا، اور جو اس کو پڑھے گا اس کو بھی یہی مرتبہ ملے گا۔ اس لیے کہ یہ جو میں نے آپ کو دعا بتائی ہے،
انسان کا خالق اللہ تبارک و تعالیٰ، انسان کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط ہونا چاہیے، تو اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا تعلق مضبوط ہو جاتا ہے۔ ہر امید یعنی ہر حال میں امید صرف اللہ تعالیٰ سے رکھنی چاہیے، کیونکہ یہ جو کلمات ہیں یہ حضرت نوح علیہ السلام نے، حضرت یوسف علیہ السلام نے، حضرت موسیٰ، حضرت مریم، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سمیت سب انبیاء کا یہ شیوا تھا۔ اس لیے دوستو اس کے اندر ایک بہت بڑی چیز ہے، اس کو ہر حال میں انسان کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ جب بیت الخلاء میں جائے، جب خیالات آنے لگیں، برے خواب آنے لگیں، حالت غصہ میں، ہم بستری سے پہلے جب گدھا ہینگے، گمراہی کا خدشہ ہو، شرک کا خدشہ ہو، بے روا روی کا خدشہ ہو، سفر سے پہلے، سفر میں پڑاؤ کے وقت، اندھیرے چلتے وقت، اندھیرے میں چلتے وقت، بادل دیکھ کر، اور بھی بہت سارے مقامات پر زندگی کے اتار چڑھاؤ میں اس کو پڑھنے کا حکم دیا گیا کہ اس کے پڑھنے سے دکھ، تکلیف، بیماری، تکلیف، جادو، نظر بد، دشمنوں کے سر اور اس طرح کے تمام فتنوں سے اللہ تعالیٰ اس بندے کو محفوظ کر لیتا ہے۔ اب یہ کتنی بڑی دعا ہے جس کے ساتھ آپ نے اپنے اس عمل کا آغاز کرنا ہے۔ درود پاک آپ کو جو تعداد بتائی اس کے برابر پڑھنا ہے۔ اب یہ درود پاک آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے درود ابراہیم پڑھ لیں، کوئی دوسرا درود پاک یاد ہے تو وہ پڑھ لیں، لیکن پہلی کوشش کریں کہ آپ درود ابراہیم کو ترجیح دیں۔ درود ابراہیم پڑھنا آپ کے لیے بڑی سعادت مندی ہوگی، بڑا کمال ہوگا۔ اب اس کے بعد جو حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الفاظ ذکر کیے ہیں، ہم ان الفاظ کو پڑھیں گے۔ اس کے پڑھنے کی حکمتیں بہت زیادہ ہیں، کیونکہ اس کے ذریعے دعا قبولیت ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہو جاتا ہے، بندہ اس کی رحمتوں کا مستحق بن جاتا ہے۔ اس کے ذریعے دعا اور تمام حاجات پوری ہوتی ہیں، دل کو اطمینان اور سکون بھی مل جاتا ہے، اور پریشانیاں بھی دور ہوتی ہیں، رزق میں بھی اضافہ ہوتا ہے، گناہوں کی معافی بھی مل جاتی ہے، بیماریوں سے شفا بھی مل جاتی ہے، مشکلات بھی حل ہو جاتی ہیں۔ اس لیے جب اس کو بندہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف اس کا دل جو ہے وہ متوجہ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مظہر بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے کرم کی بارش ہوتی ہے، اس کے فضل کی بارش ہوتی ہے۔ اس لیے دوستو اس کے ساتھ بڑے بڑے واقعات جڑے ہوئے ہیں، جو عمل میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، کئی لوگوں نے کی اس نے زندگیاں بدل دی ہیں، کئی لوگوں کے اس عمل نے حالات بدل دیے ہیں۔ اس لیے اگر ابھی تک آپ کی حالات نہیں بدلے، آپ کی زندگیاں نہیں بدلی، تو پھر دوستو آپ نے اب اللہ تعالیٰ کو اس طرح پکارنا ہے، اس طرح یاد کرنا ہے، یہ سارا عمل اللہ کی رضا کے لیے کر کے پھر اس کی بارگاہ میں اس عمل کا وسیلہ پیش کر کے دعا کریں، آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ جو لوگ بچے بچیاں، بوڑھے جوان، یعنی کہ جو بھی بچے بچیاں نوجوان ہیں، اگر وہ شادی کی وجہ سے پریشان ہیں، یا بوڑھے ماں باپ اپنی اولاد کی شادی کی وجہ سے، رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، بس اس عمل کو کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ 100% ان کو فائدہ ہوگا، کیونکہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس کے بارے میں، یہ جو اس میں مبارک اس کے حوالے سے مختلف حکایات کو ذکر کیا جاتا ہے، بڑے ایمان فروز واقعات اس کے بارے میں بتائے جاتے ہیں کہ اللہ کی اخلاص، اللہ تعالیٰ کی عبادت کو اخلاص کے ساتھ کرنے والا کس قدر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عروج پاتا ہے، کس قدر وہ مقام پاتا ہے، کس قدر اس کو درجہ ملتا ہے۔ اس لیے دوستو جیسے جیسے وہ بندہ اس عمل کو پڑھتا جاتا ہے، ویسے ویسے مقام، عزت اس کی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا، گزشتہ زمانے میں 3 شخص کہیں جا رہے تھے، بارش ہونے لگی، وہ پناہ لینے کے لیے غار میں داخل ہوئے، اچانک پہاڑ سے ایک چٹان گری جس نے غار کا منہ بند کر دیا۔ یہ دیکھ کر انہوں نے اس مصیبت سے نجات کا ایک ہی طریقہ اختیار کیا کہ ہم اپنے نیک اعمال کا وسیلہ اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش کر کے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے پھر اپنے ان نیک اعمال کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اس مشکل سے نجات عطا کر دی۔ یہ بہت بڑا طویل واقعہ ہے، میں اس کی طرف نہیں بڑھتا۔ اب اللہ تعالیٰ کا آپ نے اس طرح پکارنا ہے، یا ربنا یا ربنا یا ربنا، اے ہمارے رب، ہماری فریاد کو سن لے۔ جب بندہ یہ کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے، جی میرے بندے تو مانگ، کیا مانگتا ہے میں تجھے عطا کر دوں گا، کیونکہ اللہ کی رحمت ہر وقت بندوں کے اوپر نشاور ہوتی رہتی ہے، اللہ کا کرم ہر وقت بندوں کے اوپر برستا ہے، بشرطے کو بندہ لینے والا ہو، وہ تو اپنی رحمت کا سایہ ہر وقت بندوں کے اوپر کرتا ہے۔ اس لیے جو چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کی ترتیب اور اس کا طریقہ، اس کی تعداد، یہ ساری چیزیں آپ نے اپنے ذہن میں رکھتے جانا ہے، اس ترتیب کے ساتھ عمل کو یاد رکھنا ہے، پھر اس ترتیب کے ساتھ بیٹھ کر نماز عصر کے بعد، فجر کے بعد، ظہر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، جس وقت چاہیں، جس نماز کے بعد چاہیں، یا جس ٹائم آپ اس عمل کو کرنا چاہیں، جب بھی زندگی میں ضرورت آ جائے اس عمل کو کر لیا کریں، انشاءاللہ ایک ہی دن میں تمام اس طرح کی پریشانیاں ختم ہو جایا کریں گی۔ اس طرح
اگر آپ اس عمل کو ایک مٹھی چینی کے اوپر کرتے ہیں انشاءاللہ تمہاری حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ اب یہ اس میں مبارک جو میں نے آپ کو سب سے پہلے عرض کیا ہے، اس کو آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ یہ 11 بار پڑھنا آپ کے لیے انشاءاللہ خوش نصیبی کی علامت ہوگا۔ اس سے آپ کو بڑی بڑی راحت و بڑا سکون ملے گا۔ اس سے بہت بڑے انعامات سے آپ کو نوازا جائے گا۔ بہت بڑی چیزیں آپ کو جو میں عرض کر رہا ہوں، یقین جانیں یہ ایسی چیزیں ہیں جو لوگ لاکھوں کروڑوں میں ابھی آج کل نہیں بتا لیں۔ دیکھیں، محبت کے اعمال میں بہت سارے کم لوگ کامیاب ہوتے ہیں، اس کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں۔ یہ یا ودودو کی جو فضیلت ہے نا، اس کو آپ سمجھنا ہوگا، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یا ودودو کا عمل کتنا طاقتور ہوتا ہے۔ اس کو پڑھنے سے کس قدر جو ہے انسان کی مشکلیں حل ہوتی ہیں، کیونکہ یہ بہت تیزی کے ساتھ اثر دکھاتا ہے۔ یا ودودو کا مطلب ہی ہوتا ہے محبت کرنے والا۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے بندے سے بہت زیادہ پیار کرتی ہے، بہت زیادہ شفقت کرتی ہے۔ یہ ایک خوبصورت اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے جس کا مطلب یہ محبت کرنے والے۔ تو جو یہ وظیفہ ہم بتا رہے ہیں نا، یہ اللہ تعالیٰ کا ایسا صفاتی نام ہے جس کے ذریعے تمہیں تمہاری کھوئی ہوئی محبتیں مل جاتی ہیں۔ اس کو اگر سورج نکلنے سے پہلے پڑھ لیا جائے تو مزید اس کے اندر برکت اور طاقت پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے آپ کو جو میں نے وقت بتائے ہیں ان میں عشاء کے بعد کا وقت بھی بڑا اہم اور فجر کے بعد کا وقت سورج نکلنے سے پہلے کا بھی بڑا اہم ہوتا ہے۔ اگر ان اوقات میں کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ گھر میں تمام افراد کے درمیان، تمام لوگوں کے درمیان، یعنی بھائی بہن ماں باپ، ان سب کے درمیان ایک ایسا محبت کا رشتہ پیدا ہوگا کہ گھر کے تمام معاملات درست صفت چلیں گے، اور جو بھی آپ کو مسائل ہیں اللہ کے فضل سے، اس کی برکت سے وہ تمام کے تمام مسائل بھی آپ کے حل ہو جائیں گے، کیونکہ یا ودودو کا مطلب بہت زیادہ پیار کرنے والا، بہت زیادہ محبت کرنے والا۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات ہی اپنے بندے سے بہت زیادہ پیار کرتی ہے، بہت زیادہ شفقت کرتی ہے۔ اسی طرح اگر میاں بیوی شوہر کو اپنی جانب غالب کرنا چاہتی ہے، اپنی طرف لگانا چاہتی ہے، یہ شوہر سمجھتا ہے کہ اس کی بیوی کے دل سے اس کی محبت کم ہوتی جا رہی ہے، تو شوہر بھی اس عمل کو کرے گا تو تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ اب اسی ترتیب کے ساتھ اس اسم مبارک کو آپ نے 100 بار پڑھنا ہوگا، یعنی ایک تسبیح آپ نے مکمل پڑھنی ہے، اس میں کمی پیشی نہیں کرنی۔ آپ نے اس طرح یا ودودو یا ودودو یا ودودو تصور اپنے مقصد میں رکھنا ہے، اپنے مقصد کو تصور میں رکھتے ہوئے پھر آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ دیکھیے پھر کیسے کامیابی تمہارا مقدر ہوتی ہے۔ اس کو ایک دن کا عمل ہے اور ایک دن میں انشاءاللہ کامیابی آپ کو مل جائے گی۔ اب اس کے بعد جو تیسری چیز آپ نے کرنا ہے، تیسرا کام جو آپ نے کرنا ہے، یہ کام بھی بڑا اہم ہے۔ یہ قرآن مجید کی عظیم صورت ہے جس کی فضیلت حدیث مبارکہ میں بار بار ہے، جس کی فضیلت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے بھی بیان فرمائی ہے، کیونکہ اس صورت کے بارے میں نے اکثر اپنے علماء سے سنا ہے، اپنے بزرگوں کے سے بھی سنا ہے، اور میں نے اللہ والوں سے یہ بات سنی ہے، اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو محسن اور مخلص لوگ بے حد پسند ہوتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں اللہ جن کی دعائیں میں برکت پیدا فرما دیتا ہے، یہی وہ مستجاب الدعوہ بن جاتے ہیں۔ میں نے آج تک دیکھا ہے، مشاہدہ کیا، جو لوگ اللہ سے خلوص نیت سے مانگتے ہیں وہ مادی اور روحانی معاملہ ہو اس کو ضرور ملا ہے۔ ایسے لوگوں کو میں نے اس صورت کا ذکر کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں نے بہت بڑے بزرگ سے بھی سنا تھا، وہ کہتے تھے کہ میں نے یہ ایک بینک آفیسر کو بتایا تھا، ایک لڑکی کو بتایا تھا، اور بھی بہت سارے لوگوں کو یہ عمل بتایا تھا۔ اس کے ذریعے وہ لوگ کامیاب ہوئے ہیں جن کو امید ہی نہیں تھی، اور جن کے مقاصد میں ان کو بالکل مایوس ہو چکے تھے، کہیں سے کوئی ان کی بات نہیں بن رہی تھی، کیونکہ یہ ہر قسم کی عداوتوں کے لیے، ہر قسم کی دشمنیوں کے لیے، بڑی سے بڑی کامیابیوں کے لیے یہ عمل کیا جاتا ہے، اور اس عمل کے ذریعے یہ ساری چیزیں نصیب ہو جاتی ہیں۔ رشتوں میں اخلاص پیدا ہوتا ہے، مندہ کاروبار ہو تو چلنے لگ جاتا ہے۔ زندگی کے اندر اگر تمام ناکامیاں ہر طرف سے گھیر لیں تو کامیابیاں مقدر بن جاتی ہیں۔ اب اس ترتیب کے ساتھ دوستو آپ نے سورہ مبارکہ کو ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس ترتیب کے ساتھ ہر بار بسم اللہ پڑھتے جائیں، اور اس کی تعداد بھی بالکل مختصر سی ہے۔ اس کے بعد درود پاک پڑھیں، چینی کے اوپر دم کر دیں، اور وہ چینی آپ چیونٹیوں کو ڈال دیں۔ انشاءاللہ ہر ایک دانہ آپ کے لیے حاجت مند ثابت ہوگا، آپ کی حاجتیں اور مشکلیں حل ہوں گی۔ اب اس سورہ مبارکہ کی جو تعداد ہے وہ بھی بڑی مختصر سی تعداد ہے، اس کو آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد درود پاک پڑھنا ہے، دعا کرنی ہے، انشاءاللہ ہر دعا قبول ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کرنا ضروری ہے، آگے شیئر کرنا بھی ضروری ہے۔